اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم ولسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، خدا کرے کہ ہماری اس عزا کو آقا حسین کی دکھیاری ماں قبول فرمائے اور ہم سب کا بھی آقا حسین کے چاہنے والوں میں شمار ہو۔ ایک سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے انسانوں کے درمیان عظمت امام حسین علیہ السلام شروع کیا کہ جس کے لیے سورہ فجر کی آخری چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور انہی کو عنوان گفتگو قرار دیا۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کسی بندے کو چن رہا ہے، اللہ کسی بندے کو مطمئن کہہ رہا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ نہ ڈھونڈیں کہ وہ کون ہے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلم ہونے کے ناطے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد ہم اس کی رضا حاصل کریں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں اس آیت کے ذیل میں عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آیتوں کا مصداق کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقط آقا حسین ہیں، اس میں دو رائے نہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی مفسر کی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی مولوی صاحب کے رائے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اور آپ کا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دیا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے کہ اس سے مراد میرا جد حسین مظلوم ہے۔ لیکن کمال کی باتیں لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں اس لیے ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کمال کی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کئی چیزوں کا انتخاب کیا گیا اس بندے کے نام سے۔ تو مطمئن ہے، ایک آواز آئی، میں تجھ سے راضی ہوں، دوسری آواز آئی، تو مجھ سے راضی ہے، یہ تیسری آواز آئی، چوتھی آواز یہ آئی کہ آ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، پانچویں آواز یہ آئی، پانچویں آواز یہ آئی، پانچویں آواز یہ آئی کہ آ تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہاں پر بھی جو آوازیں آئی ہیں وہ پنجتن ہیں۔ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ آواز آئی۔ اب ایک
سامنے کی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخر آواز آ کہاں سے رہی؟ اس بندے کے نام. تو ہر مسلمان جواب دے گا کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے, اللہ نے کسی کو مطمئن کہا ہے. تو کیا اللہ مطمئن اگر کسی کو کہے گا تو یوں ہی گفتگو کر دے گا کہ تم مطمئن ہو؟ بے شک وہ قادر مطلق ہے, ایسا کر سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, وہ سپریم پاور ہے, وہ کر سکتا ہے. ہم کیا, ہماری اوقات کیا, ہم کیا, ہماری بساط کیا کہ ہم چوں بھی کر پائیں؟ بات اس کی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت پروردگاری میں جب تمام چیزیں واضح ہیں تو وہاں پر انتخاب بھی ہوگا, وہ بھی سوچ سمجھ کے ہوگا, اور اس طرح ہوگا کہ بندوں میں سے کوئی بندہ احتجاج نہ کرنے پائے. دیکھیے زمین کا فرش کیوں بچھایا گیا, آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا گیا, چاند سورج و ستاروں کے چراغ کیوں روشن کیے گئے, یہ دن کی مشقت کے بعد رات کے خنگی میں آرام کا بستر کیوں لگایا گیا, کہ ہواؤں کو کیوں مجبور کیا کہ وہ ہمارا استقبال کرے, پہاڑوں کی زمین سر بلند چوٹیوں کو کیوں مجبور کیا کہ وہ ہمارے قدموں تلے آئیں. ایک مقصد, کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ قیامت کے دن کون جنت میں جانے والا ہے, کون دوزخ میں جانے والا ہے. یہ کاہے کے لیے بنایا گیا؟ یہ فقط اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی قیامت کا روز مقرر کر دیا جاتا اور کچھ روحوں کو عالم ارواح سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جاتا اور کچھ روحوں کو عالم ارواح سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جاتا تو کوئی کچھ بولتا تو نہیں. لیکن جو جہنم میں جلنے والی روحیں تھیں وہ ایک بات سوال تو کر سکتی تھی, معبود یہ کون سا انصاف, وہ بھی ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ, اس کو جنت کے عیش ہیں, ہمیں یہ جہنم کی آگ ہے. تو عزیزان گرامی, جہاں اللہ کی عدالت میں یہاں تک انصاف رکھا گیا, کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی روح جنت میں جائے گی؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی روح جہنم میں جائے گی؟ لیکن جنت اور جہنم میں اختیار تھا کہ وہ کسی کو ڈال سکتا تھا. لیکن اس دنیا کو بنا کر پہلے ایک امتحان گاہ انسانیت پیدا کر دیا تاکہ اب تم بروز محشر جب پہنچو گے تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تمہارے سامنے ذرہ برابر تمہاری نیکی بھی ہوگی, تمہارے سامنے ذرہ برابر بدی بھی ہوگی, تمہارے سامنے تمہاری اچھائی بھی ہوگی, تمہارے سامنے تمہاری برائی بھی ہوگی. اب جب جہنم کی طرف ہکائے جا رہے ہوگے تو تم احتجاج نہیں کر پاؤ گے. ہاں احتجاج کرو گے تو اس طرح کے نہیں کہ معبود کے حضور میں, بلکہ ایک کاش حسرت کرو گے کہ کاش ہم ابو تو رابی ہوتے. میں نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی عزیزان گرامی. محشر کے ہنگام کو اگر آپ قرآن کے ذریعے دیکھیے تو وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ جب میزان عدالت کے اوپر جب لوگ جمع ہو گئے تو اب یہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ہمیشہ کے لیے عیش میں وہ جائے گا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ حاویہ میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا نیکیوں کا پلہ کم ہوگا. یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا خصوصاً نوجوانوں سے, اور اپنے اوپر فخر کیجئے, اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے کہ ہم اس ڈیوڑھی سے وابستہ ہیں. کسی چاہنے والے نے جب ان آیتوں کو پڑھا سورہ قاریہ کی تو وہ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد میں کہتا ہے کہ فرزند رسول, آخر اس میزان عدالت سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی ایک ترازو ہوگا, اس کے دو پلے ہوں گے, ایک میں نیکی رکھی جائے گی, ایک میں بدی رکھی جائے گی, اور نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں جائے گا اور بدیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جائے گا. تو ہمارے چھٹے امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ نادان, میزان عدالت سے مراد کوئی ترازو نہ سمجھ لینا. کہ فرزند رسول پھر کیا ہے یہ میزان عدالت؟ جواب دیا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ میزان عدالت سے مراد ہم آل محمد کی محبت, ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے. تو اب یہاں سے جب آگے بڑھا, اب تصویر قرآن کی, اگر قرآن کے ذریعے ایک تصویر بنائیے تو ایک منظر نظر آئے گا. اب یہاں کے بعد رائٹ ہینڈڈ نظر آ رہے ہیں, لیفٹ ہینڈڈ نظر آ رہے ہیں, اصحاب یمین, اصحاب شمال, یہ دائیں ہاتھ والے, یہ بائیں ہاتھ والے. تو اب ان کی پہچان یہ ہوگی کہ کون جنت میں جا رہا ہے, کون جہنم میں جا رہا ہے. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ جن کو بلا کے کہا جائے گا کہ تم دائنا ہاتھ آگے بڑھاؤ, رائٹ ہینڈ, اور جب دائنا ہاتھ بڑھائے گا تو نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جس کو کہا جائے گا بائیں ہاتھ بڑھاؤ, وہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے. اب یہاں سے میں, اب تاکہ اور لوگ بھی جمع ہو جائے, میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ یہاں سے ایک عجیب سا منظر قرآن کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ جو رائٹ ہینڈڈ ہیں, اصحاب یمین, قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے, یہ مسکرا رہے ہوں گے, چہرے شاد ہوں گے, اور ان کا وار ویلکم ہو رہا ہوگا, بہت زبردست سواگت ہو رہا ہوگا.
تشریف لائیے قالوا سلاما سلاما، سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور یہ مسکراتے ہوئے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا بڑا عبرتناک منظر نظر آ رہا ہوگا۔ سورہ نون 61 نمبر سورہ ہے، اس میں ایک آواز آئی کہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ ہاتھوں کو یہ پیچھے کیے ہوں گے، اپنے آنکھوں کو سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور سورہ نبا 78ویں سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں یہ کہتے ہوئے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے یا لیتنی کنتو ترابا یا لیتنی کنتو ترابا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم خاک ہوتے انسان نہ ہوتے، کاش ہم ایک حقیر سے ذرے ہوتے انسان نہ ہوتے۔ لیکن مفسرین حق نے اس کی تفسیر اس انداز میں کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم خاک ہوتے، بلکہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم ترابی ہوتے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہاں، اور بات اس وقت موضوع سے الگ ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں صرف اپنے خوشی کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اپنی ذات اپنے ذوات کے اوپر فخر کر سکتے ہیں، اور اس کو آیت اللہ شیخ عاملی نے لکھا ہے اسرار العبادات میں اس واقعے کو۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سامنے کیمرہ ہے، جہاں تک آواز جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو تصدیق کی ضرورت ہو۔ کہتے ہیں کہ جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 نورانی شکلیں بھی جاتی ہیں۔ اس میں ایک شکل کے لیے بلکہ یہ ابو بصیر سے روایت ہے جنہوں نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 6 شکلیں جاتی ہیں جو انتہائی نورانی ہوتی ہیں، اور اس میں ایک انتہائی نورانی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ انتہائی معطر خوشبو سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ سرہانے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایک روح ادھر، ایک شکل ادھر، ایک شکل یہاں پر، ایک پائتی، ایک اس طرف، ایک اس پہلو کے اوپر۔ پھر جو سرہانے روح کھڑی ہوتی ہے وہ داہنی والی سے پوچھتی ہے من انت، تم کون ہو؟ کہتی ہے انا الصلاۃ، میں نماز ہوں۔ تم کون ہو؟ میں روزہ ہوں۔ تم کون ہو؟ میں زکوٰۃ ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا یہ جو میں بے سہارے کا سہارا بنی تھی یہ وہ میں ہوں، محتاج کو جو کھانا کھلایا تھا یہ میں ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا یہ میں نے ماں باپ کی اطاعت کی تھی اور بھائیوں سے اخوت و محبت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں یہ تمام روحیں شکلیں مل کر اس انتہائی نورانی شکل سے سوال کرتی ہیں، اور اس سے پہلے ایک جملہ لکھتے ہیں شیخ عاملی، کہتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا ہمارا کام یہ ہے کہ اگر عذاب اس طرف سے، اس پہلو سے اس قبر میں نازل ہو صاحب قبر پر تو یہ تو بیچارہ مجبور ہے، تو میں نماز شکل بن کر اس کا دفاع کروں۔ اگر ادھر سے عذاب آئے تو میں دفاع کروں، ادھر سے عذاب آئے تو میں دفاع کروں، ادھر سے عذاب آئے تو میں بچاؤں، ادھر سے عذاب آئے میں بچاؤں۔ اس کے بعد میں یہ تمام شکلیں ایک ساتھ یک زبان ہو کر کہتی ہیں کہ تم نے تو ہمارا تعارف لے لیا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یا کیا کہنا تمہاری خوبصورتی کا؟ تو وہ جواب دیتی ہے انا لولایت علی ابن ابی طالب، میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوں، مولا متقیان کی ولایت کا اقرار کیا تھا، میں وہ ہوں۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جہاں سے تم لوگ کمزور پڑ جاؤ تو میں تمہارا سہارا بنوں۔ یہ ہے آل محمد کی محبت۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان اکرامی اب لوگ جمع ہو گئے، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چنا ہے، یہ ہمارا آپ کا چناؤ نہیں ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو جب چنا جائے گا تو پہلے چننے والے کے وزن کو دیکھا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس چناؤ کو اعتبار آتا ہے۔ دیکھیں توجہ دیئے گا، اس پر ذرا سی گفتگو میری ہوگی اور میں نوجوانوں سے بھی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر آپ متوجہ رہیں گے تو شاید میں اپنی بات کو آگے بڑھا لے جاؤں، اس لیے کہ آپ کے سامنے تو گفتگو کرنا اور یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ان آیتوں سے مراد میرا جد حسین ہے جو امام نے فرمایا، ہمارے آقا حسین ہے، ہمارے تیسرے امام حسین ہے۔ لیکن اگر کوئی دلیل مانگے، جو آقا حسین کو امام نہ مانتا ہو وہ سوال کرے کہ آخر کیا پروف ہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے اماموں کے سلسلے میں جذباتی گفتگو کے عادی نہیں، خدا کی قسم۔ لوگ
تمنائیں کرتے ہیں اور آخر میں گھبرا کے کہتے ہیں کہ معبود اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو بھی ہمارا قائد تھا تو اس سے راضی ہو جا۔ یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کو کسی طرح راضی کر لیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اب میں یہاں سے عرض کر رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب اطمینان نفس۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ چناؤ کس کا ہے؟ خدا کا۔ انتخاب کس کا ہے؟ خدا کا۔ اب خدا جو انتخاب کرے گا اس میں اور ہمارے انتخاب میں فرق ہوگا، اس لیے کہ جب ہمارا چناؤ ہوتا ہے، ہمارا انتخاب ہوتا ہے، تو وہ جذبوں سے خالی نہیں ہوتا، وہ تعصب سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم اگر چناؤ کرتے ہیں تو اس میں ذاتی جذبے شامل ہوتے ہیں، کبھی لسانی تعصب ہوتا ہے، زبان کا تعصب۔ آپ گجراتی ہیں، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، آپ گجراتی بولتے ہیں، میں ہندی بولتا ہوں۔ جب چناؤ ہوگا تو میری تمنا ہوگی کوئی ہندی والا چنا جائے، آپ کی تمنا ہوگی کوئی گجراتی چنا جائے۔ یہ بٹ نیچرل ہے، یہ نفسیاتی بات ہے۔ اسی لیے دنیاوی چناؤ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیاوی چناؤ کے اوپر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہنا اس معبود کا جو بے نیاز ہے، اس نے کسی کو چنا ہے۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے گا اس کے اوپر۔ ہمارا چناؤ اختلاف کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ جذبے ہیں۔ مثلا اگر ایک سوال کیا جائے کہ دنیا بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ہماری تمنا ہوگی ہماری علاقے کا چنا جائے، آپ کی تمنا ہوگی آپ کا علاقہ چنا جائے، اور جب گجرات کا مسئلہ ہوگا تو آپ کی تمنا ہوگی یہاں کا چنا جائے، اور جب یہاں کانودر کا مسئلہ ہوگا تو آپ کی تمنا ہوگی گلی کا چنا جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ انسان کو اپنا اپنا نظر آتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی منصب ملنے والا ہو تو انسان کو اپنا اپنا نظر آتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے دنیا کا کون بڑا عالم، تو اب ہندوستانی کہے گا ہندوستان کے وہ فلاں آدمی بہت بڑے عالم ہیں، پاکستان والے کہیں گے نہیں وہ فلاں بہت بڑے عالم ہیں جو ہمارے پاکستان میں، ایران والا کہے گا نہیں ہمارے یہاں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو نظریے بدلتے جائیں گے۔ پھر ایک بات اور بھی ہوتی ہے، ہمارے چناؤ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا چناؤ بہت زیادہ سوچ وچار کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ جتنی ہماری عقل بڑھ سکتی ہے، جتنی وسعت ہے، اسی حساب سے ہم کسی کو چنتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک عرض کروں ایک بات کہ ایک گاؤں میں رہتا ہے، گاؤں میں ایک انسان رہتا ہے، ایک آدمی قصبے میں رہتا ہے، ایک آدمی شہر میں رہتا ہے۔ وہ صرف گاؤں کو جانتا ہے، وہ صرف قصبے کو جانتا ہے، وہ صرف شہر کو جانتا ہے۔ ایک آدمی پورے صوبے کو جانتا ہے، اسٹیٹ کو جانتا ہے، ایک آدمی پورے ملک کو جانتا ہے۔ اور ان کے سامنے آپ سوال کیے بھیا تم یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو جو گاؤں والا ہوگا اس کی نظر محدود ہوگی، اس لیے کبھی گاؤں سے نکلا نہیں، بچپن سے بڑھاپا آ گیا، وہ کبھی گاؤں سے باہر گیا نہیں۔ اب جب اس سے پوچھئے گا، اس کو جواب دینا ہی دینا ہے، تو وہ کہیں باہر نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گاؤں میں اپنے حساب سے ہوشیار ترین آدمی کا انتخاب کرے گا اور کہے گا میری نگاہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ لیکن قصبے والے سے جب سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب وہ نہیں ہوگا جو گاؤں والے کا جواب ہے۔ اب وہ پورے قصبے میں اپنی نگاہیں دوڑائے گا اور اپنی کوشش پر کہے گا کہ میری نگاہوں میں دنیا کا سب سے بڑا یہ عالم۔ لیکن جو شہر کا رہنے والا ہے، پورے شہر کا جاننے والا ہے، تو اس کا نظریہ یہ نہیں ہوگا جو گاؤں اور قصبے والا ہے، وہ پورے شہر کو سروے کرے گا اور سروے کرنے کے بعد میں کہے گا کہ میری نگاہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ لیکن جو پورے ملک کے بارے میں جانتا ہے اس کا نظریہ وہ نہیں ہوگا جو شہر والے کا ہے۔ اب وہ پورے ملک میں سروے کرے گا اور سروے میں کرنے کے بعد میں کہے گا میری نگاہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم فلاں شخص ہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کے بارے میں جانتا ہے۔ اب اس کا جو جواب ہوگا تو وہ ایک جگہ ایک ملک میں ٹھہر کے نہیں، واقعاً جو عالم ہوگا وہی اس کا جواب ہوگا، اور اسی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اسی پر جواب کو صحیح مانا جائے گا۔ لیکن اس کی بھی مجبوری ہے، جو پوری دنیا کا جاننے والا ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ پریزنٹ ٹائم تو بتا سکتا ہے کہ عالم کون ہے، اس وقت ورتمان میں تو بتا سکتا ہے کہ عالم کون ہے، لیکن فیوچر میں کون ہوگا اسے نہیں معلوم۔ گزرے ہوئے زمانے میں کون تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، گزرے ہوئے زمانے میں کون تھا اسے نہیں معلوم، تو بس وہ حال کو جانتا ہے۔ لاکھوں سلام اس حسین کے اوپر کہ جس کا انتخاب اس معبود نے کیا ہے، جو ماضی کا بھی پیدا کرنے والا، جو حال کا بھی جاننے والا، اور جو صبح قیامت تک ہونے والا۔ ایک بڑو بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ اور دوسری بات اور بھی عرض کر دوں، اس لیے کہ اسی سے کڑی جلتی چلی جائے گی، انشاءاللہ آگے کی منزلیں میری آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انتخاب جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔
پوری دنیا میں جب انتخاب ہوگا، میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کا جب انتخاب ہوگا تو ہم چاہیں گے ہندوستانی چنا جائے. جب ہندوستانی میں کسی کا انتخاب ہوگا تو ہم اپنے صوبے کو ترجیح دیں گے. جب صوبے میں کسی کا انتخاب ہوگا تو ہم اپنے علاقے کے آدمی کو ترجیح دیں گے. اور جب علاقے کا انتخاب ہوگا تو ہم اپنے گلی، اپنے محلے کو ترجیح دیں گے. اور جب محلے کا انتخاب ہوگا تو ہماری تمنا ہوگی ہمارا گلی والا چنا جائے. ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ سائیکولوجی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ہو. لوگوں کی چننے کی باری آئے گی جب گلی کے چناؤ ہوگا تو تمنا یہ ہوگی کہ ہمارا گھر والا کوئی چنا جائے. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہو. عزت ملے تو ہمارے اپنے کو ملے، شہرت ملے تو ہمارے اپنے کو ملے، اعزاز ملے تو ہمارے اپنے کو ملے، کسی غیر کو نہ ملے. دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ دیے گا. ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب انتخاب ہو تو کوئی ہمارا اپنا چنا جائے. ارے وہ عربی چنا گیا، زبان تو سمجھ میں آتی نہیں. ہمارا کوئی ہندوستانی چنا جاتا تو مزہ آ جاتا. اور اگر ہندوستانی چنا گیا تو عربی کو افسوس. معلوم لسانی جھگڑا رکاوٹ بنتا ہے، رنگ رکاوٹ بنتا ہے، علاقہ رکاوٹ بنتا ہے. خدا کی قسم اسی لیے دنیا کے چناؤ پہ اعتبار نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا کہنا آقا حسین کے چناؤ کا کہ جب ان کا انتخاب ہو رہا ہے تو وہ چناؤ کر رہا ہے جو صاحب لم یلد ولم یولد ہے. اس نے چنا ہے. دیکھیے ایک ایک بات کو غور کیجئے گا. یہ آقا حسین کا انتخاب مطمئن نفس کی حیثیت سے، کہ کھیل نہیں ہے کہ رسول کا نواسا ہے کہہ دو کہ میں تم سے راضی، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. کہہ دو کہ تم مطمئن نفس ہو، اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا. ارے وہ صاحب لم یلد ولم یولد ہے. نہ اس کا کوئی ابا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی علاقہ ہے، نہ اس کی زبان ہے. سب اس کے مخلوق ہیں. زبانیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، علاقے اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو بھی بندے ہیں سب اس کے بندے ہیں. تو وہ بے نیاز پروردگار چننے والا ہے. عزیزان گرامی غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. پہلی بات، انتخاب جب ہوتا ہے تو جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے. علاقائی عصبیت اللہ نے چنا ہے تو وہاں علاقے کا سوال نہیں. زبان کی عصبیت خدا نے چنا ہے تو وہاں زبان کا مسئلہ نہیں. رشتہ داری کو پیش نظر رکھنا، وہ چن رہا ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ خاندان ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اکثر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چونکہ رسول کے نواسے تھے تو اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ چن لیا، انتخاب کر لیا. وہاں خوشی کا مسئلہ نہیں ہے. اگر خوشی کا مسئلہ ہوتا تو کبھی تبت یدا ابی لہب و تب کا سورہ نہ آتا. آپ کیا سن رہے ہیں عزیزان کرام؟ جو سورہ لہب ہے یہ کوئی غیر کے لیے نہیں ہے. ابو لہب رسول اللہ کا چچا. اگر رشتہ داری کا پیاس پا سکنا ہوتا تو اللہ سوچ سکتا تھا کہ نہیں بھائی لاکھ برا صحیح رسول کا چچا ہے. ارے جس نے اپنے میسنجر کو جب بھیجا، پیغمبر کو جب بھیجا تو وہاں پہ بھی بتا دیا کہ خبردار اپنا پرایا نہ رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ تم عرب میں پیدا ہو جاؤ تو حبش سے نفرت کرو. ضروری نہیں ہے کہ تم عرب میں ہو تو عجمیوں سے نفرت کرو. ہاں اگر حبش کا رہنے والا بلال آ جائے تو مؤذن بنا دینا. عجم کا رہنے والا سلمان آ جائے تو بغیر کسی تکلف کے کہہ دینا سلمان منا اہل البیت. تو جس کے رسول کی سیرت کی نظر آ رہی ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ سیرت دیکھیے، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے اوپر کہ صاحب پارشلٹی تھی اور یہ ذاتی جذبے تھے اور ذاتی محبتیں تھیں. وہاں محبتوں کا سوال نہیں. میں ایک بات کہوں اپنے نوجوانوں سے، اب تو سمجھ میں نہیں آتا. اب تو دنیا شور مچا رہی ہے کہ سب اتحاد ہوں، متفق رہیں اور کوئی علاقہ کسی کا نہ ہو اور کوئی علاقائی عصبیت نہ رہے، کیونکہ ہے اور بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سویلائزڈ دنیا مانی جا رہی ہے. یہاں ایک حد تک اگر دلوں میں قدورت بھی ہوتی ہے تب بھی زبان پہ نہیں آتی. لیکن آج سے 1400 سال پہلے آپ عرب کو کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ عرب کی عصبیت کا عالم یہ تھا کہ اپنے قبیلے کی ایک معمولی بات کے اوپر پورے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے یہ لوگ. اور یہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ میرے قبیلے والے نے غلط کیا ہے. انہی نے ان کی بکری چرا لائی، ان کے جواب میں انہوں نے 2 اونٹ پکڑ لیے، انہوں نے جا کر حملہ کیا، ان کی اتنی گائے پکڑ لی اور اس کے بعد میں دونوں قبیلے آمنے سامنے لڑنے کو تیار ہو گئے. اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر قبیلے کا ایک آدمی بچا، ادھر ایک قبیلے کا آدمی بچا، اس نے اس کو نیزہ کھینچ کے مارا، اس نے اس کو نیزہ کھینچ کے مارا. ادھر سورج غروب ہوا، یہ بھی قبیلہ ختم ہو گیا اور وہ بھی قبیلہ ختم ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ 2 بکریاں.
دیکھیے وہ ان کی آپ ٹینڈنسی دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کے طریقے حیات کو دیکھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پر کتنی عصبیت تھی. اپنا قبیلہ، اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، قصاص کے لیے بے چین رہتے تھے، نسلوں پر وصیت کر جاتے تھے. دیکھو وہ انہوں نے ہمارے پردادا کو مارا تھا، لیکن ہمارے دادا کو موقع نہیں مل پایا، اتفاق ہوا باپ بھی بدلہ نہیں لے پایا. دیکھو میں بھی مرنے کے قریب ہوں، قریب المرگ ہوں، میں بھی بدلہ نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں ان کے سکڑ پوتے زندہ ہیں، ان سے بدلہ لے لینا. یہ ان کی ذہن تھی، ان کا ذہن تھا، یہ ان کی سوچ تھی جس میں وہ برداشت نہیں کرتے تھے، قصاص لیتے تھے. یہی سبب ہے شب ہجرت. گو کہ جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، لیکن کفار قریش نے رسک نہیں لیا کہ کوئی ایک قبیلے والا جاتا اور رسول اللہ کو قتل کر دیتا. نہیں، بلکہ 40 کفار قریش مختلف قبیلوں کے جمع اس لیے کیے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ قصاص بنی ہاشم لے لیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھیے تو اس وقت تو رسول اللہ کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بس ہمارا اپنا جو غیر ہے وہ بس غیر ہے. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں اپنے بچوں کے لیے کہ عرب کے لوگ 2 علاقوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاریخ میں. ایک حبش افریقہ اور ایک عجم ایران. اس لیے کہ ایرانیوں کو یہ گونگا کہتے ہیں، عجمی. عجم کا مطلب ہے گونگا. ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس ادب نہیں ہے، یہ بول نہیں پاتے ہیں، ان کو گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے شاعر نہیں ہیں. اور دوسری طرف حبش کا علاقہ ایسا تھا جسے وہ نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں سے جو بھی آتا تھا، مردوں میں آتا تھا تو غلام بنتا تھا، عورتوں میں جو اگر کوئی آتی تھی تو وہ کنیز کہلاتی تھی. تو ان کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے برابر نہیں ہے، ذلیل لوگ ہیں، یہ غلام ہوں گے یا کنیز ہوں گے، تو ان کو اپنی برابری کا درجہ نہیں دیتے تھے. ایرانیوں سے نفرت کرتے ہوئے کہتے تھے یہ عجمی ہیں. اگر رسول اللہ دین اسلام جو اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا اگر اسی پارشلٹی کا شکار ہوتا اور اسی تعصب کا شکار ہوتا تو کبھی جناب سلمان کو سلمان منا اہل البیت نہ کہا جاتا، کہیں جناب بلال کو مؤذن نہ بنایا جاتا. تو یہ مؤذن بننا، سلمان کو منا اہل البیت کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کا رسول ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. میں نے اس لیے عرض کیا، یہ خاکہ اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ میں اپنی بات کی تقویت، میری بات کو خود تقویت ہو سکے کہ اللہ کا رسول اللہ خود انتخاب کر رہا ہے. مطمئن نفس. تو اب یہ مطمئن نفس ذاتی جذبوں کے تحت نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے پشت پہ سوار ہو جاتا ہے تو سجدے کو طول دیتے ہیں، اگر یہ بچہ ہے گود میں اٹھا لیتے ہیں، یہ بچہ ہے اسے پیار کرتے ہیں، یہ بچہ ہے ممبر سے اتر کے اس کو آغوش میں اٹھاتے ہیں، چلو محمد خوش ہو جائیں گے. وہاں خوشی و غمی کا سوال نہیں ہے. ہاں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوگا تو وہ چنا جائے گا، اور حسین نے پیش کر کے بتا دیا. ایک اور درود بھیج دیا محمد و آل محمد. اور اسی وجہ سے آخری بات اس ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے دنیا کے انتخاب پر اعتبار نہیں رہتا. دنیا کے انتخاب پر اعتبار نہیں رہتا، بلکہ اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں گا، میں نام تو کسی کا نہیں لوں گا، ایک اشارہ کروں گا، اگر شاید آپ کی نظریں وہاں تک ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے کہ جب دنیاوی انتخاب ہوتا ہے تو عوام برداشت نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر بیٹے کو چنا جاتا ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا، اگر باپ کو چنا جاتا ہے تو بیٹے کو قبول نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ کچھ لوگ ادھر رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سقیفہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ہار پھول ڈال کے لیے چلے آ رہے ہیں نعرے لگاتے ہوئے. ادھر مسجد کی طرف بڑھے، کس کو چنا، کاہے کے لیے چنا؟ ارے وصی رسول، جانشین رسول، وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی. ایک مسٹیک ہو گئی تھی رسول اللہ سے کہ انہوں نے اپنا نائب نہیں بنایا تھا، اس لیے ہم لوگوں کی شدید ذمہ داری تھی، جنازہ چھوڑ کے ہم چلے گئے اور ہم نے منتخب کر لیا. یہ تو ادھر مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، ابھی لوگوں کو جب شور مچا کے فلاں ابن فلاں کو چن لیا گیا تو جو فلاں ابن فلاں تھا وہ گھبرا کے اپنے گھر سے باہر نکلا لاٹھی ٹیکتا ہوا. اتنے میں لوگوں نے دیکھا وہ چچا میاں آ رہے ہیں، لوگ تیزی سے، تاکہ اب غرضیں وابستہ ہو رہی نا، اب ضرورتیں وابستہ ہو رہی ہیں، کہا چچا مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک بات دے رہے ہو صاحبزادوں، خیریت تو ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا. کہا کیا؟ کہا حضور آپ کے صاحبزادے کو چن لیا گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بیٹے کو؟ کون سی فضیلت دیکھی اس میں؟ ہم 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں، جب باپ ماننے کو تیار نہیں تھا تو مسلمانوں نے کیوں مان لیا؟ کیا کہا تم نے؟ باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو چن لیا. ہاں حضور آپ کیا فضیلت دیکھی؟ کوئی خصوصیت؟
ارے پوت کے پاؤں پالنے میں پتہ چل جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں ابا جان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے جس کو آج تک مسلمان بھگت رہا ہے۔ بہرحال یہ میں دلیل دے سکتا ہوں اگر موقع ملا کبھی کہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ تو جب کہا کون سی فضیلت دیکھی، آخر کیا دیکھا تھا اس میں؟ کوئی خصوصیت، کوئی وصف؟ اب لوگ بغلے جاگنے لگے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک لڑکا ہمت کر کے آگے بڑھا، ایک جوان آگے بڑھا، کہا چچا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب سے زیادہ وہاں بزرگ تھے اس لیے انہیں چن لیا گیا۔ جیسے ہی کہنے والے نے کہا تو تیوریوں پر بل پڑ گئے باپ کے۔ کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، اگر بزرگیت یہ انتخاب کروا سکتی تھی تو تم لوگ وہاں کیوں گئے؟ ہمارے گھر چلے آتے جب باپ موجود ہے۔ اگر باپ موجود ہے تو بیٹے کو کیوں چننا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انتخاب غلط ہوتا ہے تو احتجاج لازمی ہے، چاہے وہ باپ کرے چاہے وہ بیٹا کرے۔ ہاں، بیٹے نے بھی احتجاج کیا ہے، بھرا ہوا دربار، لایا گیا ایک بیٹے کو، یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ سرکار ان کے اوپر حد جاری ہونا چاہیے، ان کے اوپر گواہ ہیں 2 بلکہ 4 گواہ ہیں، ان کے اوپر 4 گواہ ہیں، حد جاری ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حد جاری کروں گا، اس لیے کہ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں تو میرا فرض یہ ہے کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ اگر بیٹا بھی آئے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، 50 کوڑے سے مارے جائیں۔ بیٹے نے دیکھے جیسے کہ ابا جان یہ حکم دے رہے ہیں کہ ابا ایک شرط پہ میں کوڑے کھاؤں گا۔ کہا کون سی شرط؟ کہا وہی مجھے مارے گی جس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ یعنی احتجاج ہوا ہے عزیزان گرامی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی باپ کے ذریعے احتجاج ہوا، کبھی اولادوں کے ذریعے۔ لیکن ابا ایک بات کا خیال رکھیے گا، اگر آپ بھی اتر کے آئیں گے تو آج میں کچا چٹا کھول دوں گا، ابا بھی سہمے رہے۔ اب جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پکارو اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے، فکرو بھیج دیے محمد و آل محمد۔ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ مولا متقیان ہے دربار میں، خیریت تو ہے؟ کہ یا علی غضب ہو گیا، آج تو بس معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ کہا خیریت؟ کہا صاحبزادے کو سزا دے دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہہ دیا، اور یہ مجھ سے بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ ابا اگر آپ بھی اٹھ کے وہاں سے آئے تو میں آپ کے بارے میں بھی بتا دوں گا دنیا والوں کو۔ خدا کی قسم، جو اپنی اولادوں میں قابل قدر نہ بن پائے، کیا افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں میں شیعہ ہوں، اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر اسلام کی ان ابتدائی زندگی کو دیکھا جائے تو افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ ان کو کیا ہو گیا تھا کہ عصبیت کا شکار ہو کر یہ بھول گئے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ مولا متقیان کو اسی وقت سے فالو کرنے لگتے، ایک طرف ایک آواز آ رہی ہے کہ مسلمانوں تم نے بنا دیا ہے، میں اس لائق تو نہیں تھا کہ بنوں۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میری پہچان سن لو، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھ کو سیدھا کر دینا۔ کیا افسوس کی بات ہے بھئی، یہ ہسٹری ہے میں جو عرض کر رہا ہوں، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھ کو سیدھا کر دینا۔ اور سنو، مجھ پر شیطان کبھی کبھی نازل ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب میں غصے کے عالم میں ہوں تو میری بات نہ ماننا۔ اور خدا کی طرف دوسرا کیریکٹر ممبر پہ جا کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو پوچھو۔ ایک سے ایک بقرا صفت لوگ ہوں گے جو پوچھتے ہوں گے سوال۔ ہاں، یہ نہ سمجھیے گا کسی نے پوچھا نہیں ہوگا، یہ تو لاجواب ہوگا اس لیے چپ رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام، یہ تو ان کے پاس کوئی کمی نظر نہیں آئی، ورنہ ایک سے ایک لوگوں نے سوال کیا ہوگا۔ ادھر علی آواز دے رہے ہیں سلونی قبل ان طریق السماء فإنی أعلم بها من طریق الأرض، پوچھو مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور ایک طرف ایک آدمی ہوا ہے کہ جو کہہ رہا ہے ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا ہو جاؤں۔ یہ صرف بغض، اور خدا کی قسم جس کا نفس بغضہا ہو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان لوگ نے صرف مولا متقیان سے، شاید یہی وجہ تھی کہ مولا نے ہمیں وصیت میں فرمایا تھا بیٹا حسن میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ بابا جان وہ کیوں؟ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر 10,000 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور آج انہی کی نسلیں مسلمان ہو گئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے کہ یہ اپنا قصاص لیں گے،
اپنا قصاص لیں گے تو میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ روایت کے جملے ہیں کہ 21 رمضان کو جب دفن کر کے آئے ہیں مولا متقیان، 3 مختلف صندوق منگوائے، تابوت منگوائے امام حسن علیہ السلام نے، اور خلق خدا کے سامنے لگ رہا کہ اس کے اندر جنازے رکھے ہوئے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ کیا گزر رہی ہوگی امام حسین کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی امام حسن علیہ السلام کے اوپر، اور کسی کو کہیں دفن کرایا جا رہا ہے، کسی کو کہیں دفن کرایا جا رہا ہے، کسی کو کہیں۔ خود مولا متقیان نے کہا تھا، اور یہی جواب کربلا کے میدان میں نظر بھی آ رہا ہے، کیا کیا ہے میں نے، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، افسوس اسی بات کا ہے کہ ایک علی کو چھوڑا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے آج بھی مسلمان۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت کی سائنس کی ترقی کو دیکھیے اور اس کے بعد میں اقوال معصومین کو دیکھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہی سائنس والے اگر مسلمان ہوتے تو یہ جو آج کی ترقیاں سامنے آ رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکی ہوتی ہیں، فقط علی کے صدقے میں۔ ہاں، یہ میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ، یہ حقیقت ہے۔ ابھی میں ڈسکوری پہ پروگرام دیکھ رہا تھا تربیت اولاد کے لیے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اپنے رائے دے رہے تھے کہ کس طرح بچے کی تربیت ہونا چاہیے، اور شکم مادہ میں بچہ ہوتا ہے تو کس وقت سے وہ سننے لگتا ہے اور کس وقت سے وہ آوازیں سنتا ہے، اور کیا کیا اثرات ماں کے لیتا ہے، اور جب وہ بچہ 3 برس کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، 7 برس کا ہو تو کس طرح ہونا چاہیے، اور 14 برس کا ہو جائے تو کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ آج ترقیوں کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، 1400 سال پہلے رسول مولا متقیان فرما رہے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جو سمندر تھے علم کو چھوڑا گیا، اور یہ ذاتی جذبوں کے تحت، ہوس کے تحت، اسلام ہوس کا نام نہیں تھا، اسی کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہ مطمئن نفوس اسی وقت بن سکتے تھے کہ اگر علی کی پیروی کی جاتی، اس لیے کہ علی کا اٹھنا بیٹھنا سب رضا خدا بندی کے ساتھ تھا۔ وہ اٹھے تو مرضی الہ کے لیے، وہ بیٹھے تو مرضی الہ کے لیے، وہ چلے تو مرضی الہ کے لیے، ارے لمحے بھر کے لیے، لعاب دین پھینکنے کے بعد جوش میں آ گئے مولا متقیان، سینے سے اترا ہے، وہ بھی بہت بڑے پہلوان کے سینے سے اترا ہے، ٹہلنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو فن جنگ نہیں ہے، ارے یہ تو اصول جنگ کے خلاف ہے، کیا ہو گیا ہے عمرو کے سینے سے اتر آئے، یہ تو انصاف نہیں تھا، گلا کاٹ دینا چاہیے تھا، سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ کہ جب علی آئے تو انہی سے پوچھ لینا کیا ہوا تھا۔ بعد میں جب ذرا سا غیظ کم ہوا تو گردن کاٹی، لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے دشمن کا سر آپ کے سامنے ہے۔ کہا یا علی یہ لوگ ایسا ایسا سوال کر رہے تھے، تم سینے سے اتر کیوں آئے تھے؟ کہا اس نے لعاب دہن سے 2 گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ خدا کی قسم، جس کی اتنی احتیاط اور محتاط زندگی ہو، اس کو اگر فالو کر لیا جاتا تو الصلاۃ معراج المومن بھی ہوتی، اور انسان واقع مسلمان ہوتا، اور جو غیر لوگ ہیں آج کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا، دوسرا دین نہ ہوتا، اگر فقط مولا متقیان کو مان لیا گیا ہو۔ بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہاں عالم یہ ہے کہ دربار میں بیٹھے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا کیا جواب دے گا، اور بیٹا بھی اتنا گستاخ تھا۔ دیکھیے لاکھ صحیح باپ برا صحیح، اگر تربیت اولاد کی اچھی ہوتی ہے تو کم سے کم باپ کی برائیاں نہیں بیان کرتا۔ بیٹے کا یہ جملہ کہنا کہ ابا میں آپ کے بھی پول کھول دوں گا، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ بچے کی تربیت اسلام کے حساب سے نہیں کی گئی تھی۔ ارے جہاں دل میں بغض علی ہوتا ہے وہاں تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، انتخاب اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا اور تفصیلاً عرض کروں گا کہ انتخاب ہوا، اور انتخاب میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، اللہ نے کسی کو مطمئن قرار دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحبان اطمینان ہیں وہ خاموش نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے انتخاب اگر غلط ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے صحیح، حضور میں سر کو جھکا کے صحیح، آدم کہہ سکتے تھے معبود یہ کون سی بات ہے، نوح کہہ سکتے تھے کہ معبود یہ کیا کیا تو نے، ابراہیم کہہ سکتے تھے مجھ میں کیا کمی ہے، موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ معبود یہ کس کو انتخاب کر لیا گیا، ابراہیم کچھ کہہ سکتے تھے۔ یہ آدم اور نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ادریس اور عزیز اور یوسف کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ جسے چنا گیا ہے وہ اس لائق تھا کہ مطمئن چنا جائے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، زندگیوں کو تجزیہ بھی کروں گا، یہ میں نے کہا نا کہ میں ابھی خاکہ بنا رہا ہوں، میں عرض کروں گا کہ انبیاء کرام کی سیرت دیکھیے جو مطمئن نفوس ہیں،
اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اطمینان کس منزل کو کہتے ہیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس، ہٹ جائی، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ جنت تیری منتظر ہے۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے ایک دوپہر میں جو سباد قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تھا معبود کے اوپر کامل بھروسہ۔ میں عرض کروں گا کہ اسٹیجز ہیں، اطمینان کی بھی اسٹیجز ہیں، اور جہاں سے یہ امتحان شروع ہوں گے اطمینان کو پرکھنے کے لیے، اس کی بھی ایک اسٹیج ہے۔ ہم آپ سب اس امتحان میں جب تک کہ داخل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ عبادتوں کے ذریعے اس لائق نہ بن جائیں، وہ منزل اعلیٰ کہ جہاں پر صرف بندگان خدا امتحان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی تھک گیا، معبود بس، کوئی بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے، معبود بس اب عذاب نازل کر دے، کوئی کہہ رہا ہے معبود میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی کہہ رہا ہے معبود سوشل بائیکاٹ مجھے منظور ہے، اولادیں ختم ہو گئی مجھے منظور ہے، چوپائے مر گئے مجھے منظور ہے، کھیتی باڑی جل کے خاک ہو گئی مجھے منظور ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں مجھے منظور ہے، لیکن اب میرے عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اب ایوب تجھ سے کہہ رہا ہے کہ بس، جہاں امتحانوں کی سختگی دے کر انبیاء کرام بس کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہی منزلوں سے حسین آگے بڑھتے 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 آخر وہ منزل پہ پہنچ گئے کہ معبود سے سوال کر رہے ہیں اور تاریخ انسانیت کا واحد بندہ حسین ہے کہ جس کے لیے خود خدا نے کہا بس اے حسین بس۔ ہاں کہاں حسین کے لیے کہہ دیا بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس۔ لیکن حسین نے، میرے مولا نے اس امتحان سخت کو دینے میں جو مصائب جھیلے ہیں، ہم اسی پہ گریہ کرتے ہیں، ہم شہادت پہ نہیں روتے ہیں۔ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم، بے شک ہم بھی زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، لیکن ہمیں کیا یہ بھی احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر کو اس طرح کیوں مارا گیا؟ یہ محرم نہیں ہے، یہ اس کی کا احتجاج ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ ہم شکوہ تو کر سکتے ہیں سماج کے درمیان، انسانوں کے درمیان، ہم اپیل تو پیش کر سکتے ہیں کہ آخر کیا خطا کی تھی ہمارے آقا نے کہ جن کو رولا رولا کے مارا گیا۔ بے شک شہادت ان کے گھرانے کی میراث تھی، اور یہی بات چوتھے امام نے منہال سے کہی بھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب منہال تشریف لائے ہیں بعد جب مدینے سے واپس آئے ہیں قید خانے سے چھٹ کر، تو ظاہر ہے کہ امام کہاں سے میں شروع کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا، خصوصاً چوتھے امام کے سلسلے میں، کہ امام کا ہر لمحہ گریہ میں گزر رہا ہے، روتے میں گزر رہا ہے۔ اب کیوں نہ گزرے؟ ارباب غم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر لمحہ روئے ہوں گے۔ ہم آج یاد کر لیتے ہیں مظلومیہ کربلا تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے اپنے دل کے ٹکڑے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہوں گے میدان کربلا میں، وہ تو ہر شہید کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کھانا آتا تھا سامنے، بہت دیر تک علی ابن الحسین کھانے کو دیکھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد میں ایک بار کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب پانی آتا تھا ظرف لیے ہیں، پھر رونا شروع کیا، پھر کربلا کا رخ کیا، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا۔ بلکہ روایات یہ کہتی ہیں، خود علماء بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مدینے کی گلیوں سے چوتھے امام کا گزر ہوتا تھا تو خصوصیت کے ساتھ قصاب ایک دوسرے سے کہتے تھے خبردار اپنے جانور کو ذبح نہ کرنا، اس لیے کہ علی ابن حسین کا دل یوں ہی زخمی ہے، اگر وہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ تو دیکھو خبردار کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے علی ابن الحسین گریہ کریں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بار علی ابن الحسین ہمارے چوتھے امام چلے آ رہے تھے اور قصاب نے دیکھا نہیں، وہ اپنے جانور کو حلال کرنے لگا، ادھر وہ حلال کر رہا تھا، ادھر پڑوسی دکاندار آیا، کیا غضب کر رہا ہے؟ کہا میں غضب کیا کر رہا ہوں، میں اپنے جانور کو حلال کر رہا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ کہا بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ دیکھ علی ابن الحسین آ رہے ہیں،
وہ دیکھ علی ابن الحسین آ رہے ہیں. اب جو اس نے دیکھا کہ سامنے سے علی ابن الحسین آ رہے ہیں, جلدی سے اس نے چادر ڈالی, چھری چھپا کے کھڑا ہو گیا. امام قریب آئے, اتنے قریب آئے, اس نے سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا. ہم جو دکان میں داخل ہونے لگے تو ایک بار تھرتھرا کے کھڑا ہو گیا. فرزند رسول یقین جانیے, مجھے معاف کیجئے, مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں نے اپنے جانور کو جو ذبح کیا ہے واللہ میں نے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا بھائی میں تجھے ذبح ہونے سے نہیں روکتا, میں حلال کرنے سے منع نہیں کرتا, اتنا بتا دے جب اپنے جانور کو ذبح کر رہا تھا تو کیا پانی پلا دیا تھا؟ ایک بار کھڑا ہو گیا. فرزند رسول ہم قصابوں کا حصول ہے کہ جب تک کہ اپنے جانور کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک کہ چھری نہیں چلاتے. بس یہ سننا تھا کہ علی ابن الحسین تڑپ گئے. کربلا کا رقیہ آواز دی, بابا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہر لمحہ زندگی مصائب کی آماجگاہ بنا رہا ہمارے چوتھے امام. کیوں نہ بنے؟ اللہ کرے جو نوجوان, جو بچے یا جو بزرگ کسی سبب سے زیارت کو اوپر نہیں جا پائے ہیں, اللہ کرے وہ جلد سے جلد جائیں. آقا حسین کی اس مجلس کا واسطہ اور ان کا اس صدقے میں کہ وہ کربلا معلیٰ جائیں, ادبات عالیات کی زیارت کریں. لیکن جو لوگ جا چکے ہیں وہ شاید میری بات کی تائید کریں گے. کیا گزر گئی یہ چوتھا امام بہتر جانتا ہے. ایک شعر کہتے ہیں, اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج ابدو غاب عنہ نصیرا. سنو, مجھے دمشق میں چوتھے امام کا فرمان ہے, اس ذلت اور خواری کے ساتھ لایا گیا تھا جیسے میں وہ لاوارث غلام ہوں جس کا کوئی آقا نہ ہو. نہیں, اس کو ہم بہت آسانی سے پڑھ گئے, آپ نے آسانی سے سن بھی لیا. اب نہ غلام پرتھا ہے, نہ وہ غلامی کے رواج ہے, نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ غلام کی منڈی لگتی تھی تو کیسے لگتی تھی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غلام کا کس طرح غلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. مولا کے ان جملوں میں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ وقت کا معصوم کہہ رہا ہے, جو گزری ہے اسی کے مطابق کہہ رہا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ اس زمانے میں جب غلامی کا رواج تھا تو منڈی لگنے والی ہوتی تھی اور معلوم ہوتا تھا افریقہ سے غلام آ رہے ہیں یا فلاں جگہ سے غلام آ رہے ہیں, تو اس سے ایک دن پہلے پورے شہر میں نگاڑا پٹتا تھا. فلاں جگہ پر اتنے ہزار غلام آ رہے ہیں, جو بھی خریدار ہو وہ صبح اس وقت پہنچ جائے. اور جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو غلاموں کو سامنے پیش کیا جاتا تھا. اب غلام سامنے کھڑے, ایک تو بیچارے غلام, آج سے ان کی غلامی شروع ہو گئی, آج سے ان کی اپنی نجی زندگی تو ختم ہو گئی. جو بھی اس کو خریدے گا وہ اس کا غلام ہوگا, جو بھی آرڈر دے گا مالک وہ اس کے حساب سے کرے گا. لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں, آپ اس کو محسوس کر لے جائیں. تو یاد رکھیے, جب بھی آپ یاد کریے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ کیا علی ابن الحسین پہ گزر گئی. اے عزیزان گرامی, صبح سے غلام کھڑے ہوتے تھے اس حسرت کے ساتھ کہ کون ہے میرا مالک, کون ہے میرا مالک, اور قیمتیں لگائی جاتی تھیں. شام ہو جاتی تھی. غلام کی زندگی تو کچھ نہیں ہے, میں نے عرض کیا نا, کچھ بھی نہیں ہے. آج کے بعد اس کی اپنی نجی زندگی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود, جملہ سنیے گا, دو طرح کے غلام ہوتے تھے. ایک غلام غلامی کے باوجود خوش نصیب کہلاتا تھا, اور ایک غلام غلامی کے باوجود بدقسمت کہلاتا تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ غلامی میں خوش نصیبی؟ ہاں, وہ خوش نصیب غلام کہلاتا تھا کہ جیسے ہی منڈی لگے, جیسے ہی بازار لگے, ویسے ہی اس کو خریدار کوئی مل جائے اور اس کو خرید لیا جائے. خوش نصیب اس لیے مانا جاتا تھا کہ مثلا 100 خریدار کھڑے ہوئے, 100 خریدار کھڑے ہوئے, ایک کو پسند کر لیا گیا, تو اب یہ مالک ہے ایک آدمی, 99 اس غلام کی طرف ٹیڑھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. کوئی اگر اینٹا مارنا چاہے تو اب اس غلام کو نہیں مار سکتا. کوئی اگر تازیانہ مارنا چاہے تو اس غلام کو نہیں مار سکتا. کوئی اگر پتھر مارنا چاہے تو اس غلام کو نہیں مار سکتا, اس لیے کہ اس کا مالک موجود ہے. فوراً تلوار نکال لے گا, خبردار میں پیسے دے چکا ہوں, میں قیمت چکا چکا ہوں, خبردار اگر کسی نے ایک ڈھیلا بھی مارا یا ایک تازیانہ بھی مارا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو وہ خوش نصیب اس لحاظ سے مانا جاتا تھا, کم سے کم جو مارے گا اس کا مالک مارے گا. جو بھی ظلم ہوگا اس کا مالک کرے گا. لیکن یہ 99 کو اختیار نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی, وہ غلام بدقسمت مانا جاتا تھا کہ شام ہو جائے اور اس کا کوئی خریدار نہ ہو, اس لیے کہ اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اب یہ 99 پہ کھڑے, کوئی چاہے گا تو پتھر مارے گا, کوئی تماشے مارے گا, کوئی نیزہ مارے گا, کوئی تلوار سے چبھ ہوئے گا, کوئی تازیانوں سے اذیت دے گا, اور یہ غلام کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. مظلومی علی ابن الحسین فرماتے ہیں, مجھے شام میں اس طرح لایا گیا جیسے میں وہ لاوارث غلام. میں وہ لاوارث غلام ہوں جس
کا کوئی آقا و مددگار نہیں ہو. آپ سمجھے راستے سے گزرتے ہوں گے, کوئی تلوار میں چبوتا ہوگا, کوئی نیزہ چبوتا ہوگا, کوئی تازیانوں سے اذیت دیتا ہوگا, اور علی ابن الحسین چاروں طرف دیکھتے ہوں گے, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اللہ اکبر, کیا گزر گئی, یا اللہ بہتر جانے یا آل رسول بہتر جانے. ہاں بس ہم یہی کر سکتے ہیں, ہماری وہ شعور نہیں ہے, ہمارا وہ احساس نہیں ہے. فقط ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ایام عزا میں فرش عزائے حسین بچھا دیں, اور بچھانے کے بعد ایک مظلوم ماں کو ان کے لالوں کا پرسہ دے سکیں. ورنہ جو گزر گئی, بس میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی, اسی پر ختم کر رہا ہوں. 2 یا 3 منٹ کی زحمت. منہال آئے, فرزند رسول. غلام نے کہا خاموش رہو. مولا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں. جا کر چپ چاپ منہال بیٹھ گئے. بہت دیر بیٹھے رہے, گریا نہیں رکا. ہمت کر کے جناب منہال نے, خدا غارت کرے اس سعودی حکومت کے اوپر کہ جس نے وہ جگہ, وہ مکان ختم کر دیا ہے, وہاں پہ سڑک نکال دی ہے, کہ وہاں کے کچھ عربوں نے بتایا تھا مجھے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر منہال سے گفتگو ہوئی تھی چوتھے امام کی. سڑک بنا دی ہے ملعونوں نے. تو جناب منہال ہمت کر کے اٹھے, چوتھے امام کے قریب گئے, کہا کہ فرزند رسول کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا. بس جیسے ہی منہال چونکہ چاہنے والے تھے, کہا بڑی حسرت سے اب منہال کو دیکھا, کہا منہال تم کہہ رہے ہو, کہا فرزند رسول کب تک روئیے گا, کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا, اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی, آنکھوں کی نور چلا گیا. ارے منہال ہمارے تو کربلا میں 18 یوسف کھو گئے, ارے میں کس کو یاد کر کے نہ روؤں, کس کو یاد کر کے نہ آنسو بہاؤں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب روایت کہتی ہے کہ اب اتنی بات تو کہہ چکے تھے جناب منہال, تو اب ظاہر ہے کہ مزید تسلی کے لیے ایک جملہ مزید فرمایا. بے شک مولا آپ کے 18 یوسف کربلا کے میدان میں کھو گئے, لیکن یہ تو سوچئے کہ شہادت آپ کی معراج ہے, میراث ہے. شہادت تو آپ کو وراثت میں ملی ہے, آپ کی میراث ہے. بس یہ سننا تھا کہ فرزند رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور آواز دی, منہال ایک مرتبہ تم نے پھر انصاف نہ کیا. بے شک شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا وراثت میں یہ بھی شامل ہے کہ خیموں میں آگ لگائی جائے, سیدانیوں سے کے سروں سے چادریں چھینی جائیں. اے منہال تم نے وہ مناظر نہ دیکھے کہ نواسی رسول ہاتھ پر سے گردن بدے ہوئے ہیں, تماشائیوں کا مجمع, حاضہی زینب, حاضہی ام کلثوم کی صدائیں گونج رہی تھیں. رسول ذاتی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام. اللہ کرے جب تک کہ زندہ رہیں آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ, اور جب موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی محبت ہو, اور اللہ کرے لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو انشاءاللہ.